الحمد لوليه والصلاة على وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين صدق الله العظيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی محمد مع ذی الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، سنی دعوت اسلامی کے 31ویں اجتماع میں ہماری اور آپ کی شرکت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور ہمیں ایمان کی دولت رکھے اور اسی ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت فرمائے۔ تھوڑی باتیں آپ تک گوش گزار کر دوں۔ قرآن پاک کے پیغامات کو ہم مسلسل سن رہے ہیں۔ یہ وہ واحد کتاب ہے جس میں انسانیت کے لیے رہنمائی نقوش ہیں، صرف مذہب اسلام کے ماننے والوں کے لیے طریقہ نہیں ہے۔ اگر انسان اس سے انسانیت سیکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی اس میں رہنمائی طریقے موجود ہیں۔ اب ایک عظیم کتاب جس کے اندر سارے انسانوں کے لیے رہنمائی طریقے موجود ہیں، تو جو انسان اس کی طرف رجوع لائے گا وہ اتنا فائدہ اٹھائے گا، لیکن سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے کا حکم ہمیں اور آپ کو دیا گیا ہے، کیونکہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کیا، جو چیزیں حضور لے آئے سب کو تسلیم کیا۔ ہم نے یہ اعلان کیا کہ آمنت باللہ وملائکتی وکتبہ ورسلی والیوم الآخر والقدر خیری۔ تو جن چیزوں پر ہم نے ایمان کا اعلان کیا، ہماری ذمہ داری زیادہ ہے کہ ہم اس پر عمل پیرا ہوں، ان باتوں کو سیکھیں اور سیکھ کر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں۔ ابھی مولانا صاحب کی گفتگو میں ہمیں بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا کہ قرآن پاک سے ہماری دلچسپی، ہماری کمزوری، اتنی عظیم کتاب کے ماننے والوں کے لیے جتنی عظیم کتاب ہے، ان کے ماننے والے اتنے ہی نقصانات سے دوچار ہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی شخص اپنے گھر میں روشنی جلانے کے لیے، روشن کرنے کے لیے اچھے بلب لے جائے اور ان بلب کو کور میں رکھے، نہ اس کو اپنی جگہ پر لگائے، نہ سوئچ آن کرے اور اس کی روشنی گھر میں پھیلائے، بس لے جائے گھر میں رکھے۔ جب کوئی کہے کہ تمہارے گھر میں روشنی نہیں ہے تو کہا بلب رکھا ہوا ہے، ابھی چالو نہیں کیا ہم نے۔ ہماری زندگی اس طرح سے ہو چلی ہے۔ قرآن پاک کے حوالے سے بات ذکر کی جاتی ہے کہ جب قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا آتا ہے تو ہم نے بھی تو اعلان کیا تھا کہ ہم بھی مومن ہیں، تو اللہ نے ہمیں کچھ خطاب کیا، اے ایمان والو۔ کبھی اس آیت کو پڑھنے کے بعد ہمیں احساس ہوا کہ اللہ ہم سے کچھ خطاب کر رہا ہے، ہم سے باتیں کر رہا ہے۔ موجودہ لوگوں میں سے میں اگر صرف یہ کہوں کہ آپ حضرات، تو شاید ان میں سے کوئی بھی یہ نہ سمجھے کہ ہمارے علاوہ کسی دوسرے کو بول رہے ہیں۔ سب یہی سمجھتے ہیں جب آپ حضرات بول رہے ہیں تو سامنے والوں کو ہی بول رہے ہیں۔ جب قرآن کہہ رہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تو شاید ہم اس وقت سمجھتے ہیں یہ ہمیں نہیں بولا جا رہا ہے۔ قرآن پاک کا یہ طریقہ مومنین کو، مسلمانوں کو احکامات دیتے ہوئے ذکر کرتا ہے کہ تمہیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم ایمان لے آئے
تم نے اسلام کا اقرار کیا، اب اسلام کے احکام کی پابندی کرو۔ آئیے ہم اور آپ قرآن پاک کی کچھ آیتوں کو سمجھتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم بہترین قصے بیان کرتے ہیں، ہم بہترین کہاوت بیان کرتے ہیں۔ ہر انسان کی عادت ہے کہ وہ سیکھتا ہے تو کتابوں سے پڑھ کر سیکھتا ہے، اپنے ارد گرد کے ماحول سے سیکھتا ہے، اور کچھ واقعات سن کر سیکھتا ہے۔ پہلے کا دور تھا کہ بڑے حضرات چھوٹے چھوٹے بچوں کو راجا رانی کی کہانیاں سناتے تھے۔ کہتے تھے کہ ایک راجا تھا، ایک رانی تھی۔ تو چھوٹے بچے دادا دادی نانا نانی کے پاس بیٹھ کر بڑے شوق سے سنتے تھے کہ کون راجا وہ اور کون رانی۔ ہر کہانی میں راجا رانی ہی گھس آ جاتی تھی، تو لوگ شوق سے سنتے تھے بچے۔ شاید اب مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اب قصے کہانی کوئی بیان نہیں کرتا یا کوئی سنتا نہیں۔ سب کے پاس موبائل ہے، سب کے پاس ٹی وی کنیکشن ہے، سب اب دادا دادی سے کہانی نہیں سننا چاہتے، وہ ٹی وی اور ویڈیو اور فلموں سے سیکھنا چاہتے ہیں۔ ہر انسان کے پاس اچھی بری خبریں دونوں آتی ہیں۔ اب انسان کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ کس کو لے۔ سڑک پر کوئی حادثہ گزر جائے تو دیکھنے والے کھڑے ہوتے ہیں، اور جس کو وہ حادثہ دکھائی نہیں دیتا وہ پوچھتا ہے کہ کیا ہوا۔ تو جو شخص بیان کرتا ہے وہ اس کی اپنی کہانی ہوتی ہے۔ کسی کے نزدیک یہ ہوتا ہے کہ ایکسیڈنٹ اگر تھوڑا سا نقصان ہوا ہے تو وہ حقیقت بیان کرتا ہے کہ ہاں اتنا سا نقصان ہوا ہے، اور کسی کو بیان کرنے کی طاقت اور قدرت نہیں ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ تو جس نے واقعہ دیکھا نہیں تھا، اس آدمی کی بات سن کر دوسرے کو جب بیان کرتا ہے تو کہتا ہے کہ بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہوا ہے وہاں۔ اب ایک واقعہ ہوا تھا یہاں پہ ایکسیڈنٹ، پہلا آدمی جو دیکھنے والا تھا اس نے بیان کرتے ہوئے کہا کہ بڑا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، دوسرے نے کہا بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ اب اس سے جس نے سنا ہوگا وہ کہے گا کہ بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہوا ہے وہاں۔ تو تین لوگوں کی زبان سے جو جملہ گیا، حقیقت میں کیا ہوا وہ پتہ نہیں ہے، لیکن ان جملوں کی کہانی نے کہاں کہاں تک پہنچا دیا۔ اب یہ سوچ اور فکر ہمارے ذہن میں پہنچی کہ کسی واقعے کو بیان کرنے کے بعد بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، کبھی غلطی سے اس بندے سے ملاقات ہو جائے جس کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوا تھا، ہم نے اسی لفظ کو لے کر اس سے ملاقات کی کہ تمہارا بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، تو وہ کہے گا کہ نہیں بہت چھوٹا مائنر ایکسیڈنٹ ہوا، تو کہتا ہے کہ ہم نے تو سنا تھا بہت بڑا ہوا ہے۔ تو اب اس خبر کی تصدیق کر لیتا ہے، تب پتہ چلتا ہے کہ وہ بہت بڑا ایکسیڈنٹ نہیں تھا۔ زندگی بھر میں ہمارے پاس مختلف واقعات آ رہے ہیں، مختلف کہانیاں آ رہے ہیں، مختلف قصے آ رہے ہیں، اور ان مختلف واقعات اور قصوں کو لے کر ہم اپنے ذہنوں میں جمع کر رہے ہیں۔ کبھی یہ ویریفائی نہیں کیے کہ جو واقعہ ہمارے ذہنوں میں آیا، ہمارے کانوں نے سنا، ہمارے کانوں تک پہنچایا گیا، کبھی ہم اس کی تحقیق بھی کر لیں کہ واقعی ایسا ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے۔ آپ بحیثیت مسلمان 1400 سالہ پرانی تاریخ ہے ہماری، کہ آج سے قریب 1445 سال پیچھے جاتے ہیں ہم، تو ان پیچھے جانے میں ایک اقرا باسم ربک الذی خلق کی آیت کا نزول ہوتا ہے، اسلام کا اعلان ہوتا ہے، میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبی ہونے کا اعلان کرتے ہیں، اس کے بعد اسلام کی دعوت و تبلیغ شروع ہوتی ہے۔ تو یہ جو 1450 سال پہلے کی تاریخ ہے، کیا ہم نے کبھی اس کو پتہ کرنے کی کوشش کی کہ لوگوں کی زبانوں سے جو اسلام ہم تک پہنچ رہا ہے کیا وہ صحیح طور پر پہنچ رہا ہے؟ کبھی ہم نے اس کو ویریفائی کیا کہ اسلام کے نام پر جو چیزیں ہم تک پہنچائی جا رہی ہیں کیا وہ صحیح بھی ہیں؟ گھر گھر میں کہانی یہ ہے کہ اجتماع میں ہم اور آپ کچھ باتیں سن کر جاتے ہیں کہ اسلام کی یہ باتیں ہیں، لیکن گھر میں جانے کے بعد خواتین ان ساری باتوں کو مسترد کر دیتی ہیں کہ تمہارا کام گھر کی دہلیز تک ہے، کہ تم یہیں تک حکومت کر سکتے ہو، دہلیز کے اندر ہماری حکومت ہے۔ اس کے بعد پھر خواتین اپنے طرز زندگی کو جاری کرتی ہیں، ہم اس کو اسلام سمجھ کے کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کو اسلام سمجھ کے عمل کرتے رہتے ہیں،
کبھی ہم ویریفائی نہیں کرتے، کبھی تحقیق نہیں کرتے کہ کیا یہ بھی اسلام ہے۔ تاریخ اسلام کی 1400 سال پرانی ہے۔ ان 1400 سال پرانی تاریخ میں بہت سارے واقعات رونما ہوئے، بہت سارے اسلام کے اوپر نشیب و فراز آئے، اسلام کو برتری بھی ملی، اسلام کے ماننے والوں کو فوقیت بھی ملی، پھر زوال کے شکار بھی ہوئے۔ کیا کبھی ہم نے ان تاریخ کو پتہ کیا کہ اسلام کی یہ برتری، مسلمانوں کا یہ تفوق، یہ مسلمانوں کا عروج ہونا، پھر زوال ہونا کس طریقے کی بنیاد پر تھا؟ وہ کون سی چیزیں تھی، وہ کون سے اسباب تھے، وہ کیا طریقے تھے؟ ہم کبھی اس کو پتہ نہیں کیے۔ زوال کے نچلے سطح پر ہم چلتے جا رہے ہیں۔ تاریخ سے ہمیں کوئی ذوق شوق نہیں ہے، تاریخ سے ہمیں کوئی تعلق نہیں ہے۔ اپنی اپنی پرسنل تاریخ کا بہت شوق ہے سب کو۔ بچپن کی فوٹو اٹھا کر رکھیں گے، کلاس گروپ کی فوٹو اٹھا کر رکھیں گے، شادی کے تو ایک ایک ایکشن کو اٹھا کر رکھیں گے کہ گاڑی میں بیٹھنے سے لے کر شادی کے منڈپ میں جانے تک ہر ایک کو کیمرے میں قید کر کے سب کو محفوظ کریں گے۔ 4 کیمرے والوں کو بلا لیں گے کہ کوئی بھی پہلو چھوٹنا نہیں چاہیے، کہ شادی کے 10 سال کے بعد ایک ایک پہلو اٹھا کر دیکھ لوں گا۔ ساری تاریخ محفوظ رہنی چاہیے۔ اپنی پرسنل زندگی، جس سے انسانی زندگی کو کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے، اس کو اٹھا کر رکھیں گے، لیکن جس سے انسان کو فائدہ پہنچنا ہے، جس سے پورے قوم کو فائدہ پہنچنا ہے، جس سے پورے گھر کو فائدہ پہنچنا ہے، اسلام اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے جس چیز کا فائدہ ہمیں پہنچنا ہے، اس تاریخ سے ہمارا کوئی شغف نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی اس سے وابستگی نہیں ہے۔ جو ٹی ویوں نے دکھا دیا اسلام کے نام پر، اس کو قبول کر لیا۔ جو ویڈیو آئی اسلام کے نام پر، اس کو قبول کر لیا۔ جو بادشاہوں کی کہانی دکھائی گئی فلموں کے ذریعے سے، اس کو قبول کر لیا۔ ساری چیزیں ان چیزوں سے قبول کر لیے، کبھی نہ ویریفائی کیا، نہ کبھی پتہ کیا کیا اسلام واقعی یہی ہے، کیا اسلامی تعلیمات یہی ہیں، کیا اسلام کی تصویر یہی ہے۔ کبھی کسی کو پتہ کرنے کا یہ شوق نہیں جاگا۔ آج کے اس پیغام میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اسلام کی تاریخ کو تھوڑا پڑھنے کی کوشش کریں۔ تاریخ انسانی زندگی کا حصہ ہے۔ اہل علم کہتے ہیں کسی انسان کی بہتری، کسی انسان کی کامیابی، کسی عقل مند کے لیے کامیابی کا جو راستہ ہے، اس کو اس طریقے سے نبھانا ہوتا ہے کہ وہ ماضی کی تاریخ کا مطالعہ کرے، مستقبل میں نظر اور ہدف کو قائم رکھے اور حال کو ترتیب دے۔ یعنی وہ ماضی کی تاریخ کو پڑھے پہلے، پھر اس کے بعد مستقبل میں کرنا کیا چاہتا ہے اور حال میں اس کی تیاری کرے۔ وہ انسان کامیاب ہوتا ہے، وہ انسان بہتر ہوتا ہے۔ آپ کے بڑے مجمع میں کوئی شخص ایسا ہے جو اسلام کے حوالے سے کچھ بول سکتا ہے، تو آپ اور ہم جانتے ہیں کہ بہت سارے لوگ کہہ دیں گے کہ کوئی نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ اسلام کے متعلق معلومات نہیں ہے۔ معلومات کا ذخیرہ کہاں سے آئے گا؟ معلومات کے ذخیرے کے لیے آپ کے انتخاب کے اعتبار سے یہ ہے کہ آپ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اسلام کے متعلق معلومات کے لیے طریقہ کیا ہے؟ آپ کے تعلق سے یہ ہے کہ آپ کوئی ڈاکومنٹری دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کوئی فلم دیکھنا چاہتے ہیں، اسلام کے متعلق دوسری ذریعے سے معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اصل میں اسلام کی تاریخ کا اگر مطالعہ کرنا ہو تو وہ ہے کتابوں کے ذریعے سے مطالعہ ہوتا ہے، کتابوں کے ذریعے سے پہچان ہوتی ہے، کتابوں کے ذریعے سے اس کی تصویر واضح ہوتی ہے، تعلیمات کے ذریعے سے اس کی تصویر واضح ہوتی ہے۔ جن طریقوں کو ہمارے درمیان رائج کیا گیا ہے وہ اسلام کی صحیح تاریخ بتانے سے عاجز ہیں۔ نہ کوئی ویڈیو اس انداز سے اسلام کی تاریخ بتا سکتی ہے، نہ کوئی فلم اور مووی اسلام کی تاریخ کو بتا سکتے ہیں۔ دا میسج دیکھ کر بہت سارے لوگوں نے حضور کی سیرت کو سمجھنے کی کوشش کی، اور دوسری فلموں کو دیکھ کر، اسلامی ٹائیگر کے نام سے فلمیں دیکھ کر انہوں نے اسلامی تاریخ کو سمجھنے کی کوشش کی۔ کسی نے ناول پڑھ کر اسلام کی تاریخ کو سمجھنے کی کوشش کی، کوئی موجودہ فلموں کو دیکھ کر اسلام کی تاریخ کو سمجھنے کی کوشش کیا۔ یہ ایسی ہی خبریں ہیں جس طرح سے میں نے پہلے مثال دی کہ کسی ایکسیڈنٹ کے ہونے کے بعد 3 منہ تک پہنچنے کے بعد جو خبر ہم تک پہنچی تھی وہ بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اور حقیقت میں وہ ایکسیڈنٹ چھوٹا تھا۔ اسی طرح سے جو تاریخ بیان کرنے والا ہوتا ہے، اگر وہ اپنا ہوتا ہے تو اس کے پاس حقانیت اور سچائیت کی ایک ضمانت ہوتی ہے، امانت ہوتی ہے۔ اور جو شخص اپنا نہیں ہوتا ہے تو وہ جب تاریخ بیان کرنے لگتا ہے تو وہ تاریخ کی حقانیت اور سچائی نہیں ہوتی ہے، اس کی اپنی آمیزش ہوتی ہے، اس کی اپنی نفرت ہوتی ہے، اس کے پاس اپنی آمیزش ملائی بھی ہوتی ہے۔ اور جو انسان اپنی تاریخ کا حقیقی طور پر مطالعہ نہیں کیا ہوا ہوتا ہے، اس دام فریب
فریب میں آ جاتا ہے اور اس کے مکر میں آ جاتا ہے، اس کے جال میں آ جاتا ہے، اور وہ بھی سمجھنے لگتا ہے کہ اسلام کی تاریخ یہی ہے، مسلمانوں کی تاریخ یہی ہے۔ اسی لیے میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ اسلام کی تاریخ کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، نحن نقص علیک احسن القصص، اے نبی پچھلے نبیوں کی تاریخ ہم آپ کو بتاتے ہیں، بہترین کہانی بتاتے ہیں۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، قریب 26 نبیوں کے نام قرآن پاک اور احادیث سے ہمیں ملتے ہیں، ان کے قصص بیان کیے گئے، ان کے واقعات بیان کیے گئے۔ ان واقعات کو بھی بہت سارے لوگ مسترد کر رہے تھے، غلط واقعات بیان کر رہے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی سرزمین پر ہیں تو عیسائیوں سے بات ہوئی تھی، عیسائیوں نے کہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ کہا کہ ہمارے پاس دستاویز ہے، لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں۔ عیسائیوں نے کہا اس پر مباہلہ کر لیتے ہیں، اس پر دعوت فکر دیتے ہیں کہ آپ ایک دوسرے سے مناظرہ کر لیں، ایک دوسرے کے لیے بحث کے لیے تیار ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے مباہلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اس بات کو بتانے کے لیے کہ جو تاریخ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے پیش کر رہے ہیں، اسلام نے کہا کہ یہ تاریخ صحیح نہیں ہے، جو حقیقت حال ہے وہ صحیح نہیں ہے، جو واقعہ وہ بیان کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کی جانب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا انتخاب کیا ہے، وہ نبی ہیں، وہ رسول ہیں۔ یہ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو وہ اپنی تاریخ بتانے میں اٹل تھے اور اسلام نے سچی بات بیان کر دی کہ وہ تو اللہ کے بندے ہیں۔ یہ واقعہ تو قرآن پاک میں بھی ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب لے کر آئی تو اس موقع پر کہا تھا لوگوں نے کہ یہ بیٹا کہاں سے لائی، تم تو پاک دامن عورت ہو۔ تو کہا کہ میں نہیں کہتی کچھ بھی، جو پوچھنا ہے اس بچے سے پوچھ لو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت بول دیے تھے کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نبوت اور رسالت، مجھے کتاب عطا کی ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ ان لوگوں نے اتنے سالوں کے درمیان یہ تاریخ کو بدل دیا تھا اور تاریخ کو بدل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے بیٹے کے بدلے میں، اللہ کے بندے کے بدلے میں اللہ کا بیٹا قرار دیا تھا۔ قرآن نے صحیح واقعہ بیان کیا کہ نہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں بلکہ اللہ کے بندے ہیں۔ تاریخیں بدلتی رہتی ہیں، کتابیں لکھی جاتی رہتی ہیں، ذہن موڑے جاتے رہتے ہیں، کہاں سے کہاں تک پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن جب قرآن کا اسلوب آیا، قرآن نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے، اللہ کے بیٹے نہیں بلکہ بندے ہیں، تو وہ مباہلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے، بحث کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ پہلی ملاقات میں ان لوگوں نے دلیل دی، کیا تم نہیں دیکھتے کہ جو شخص بھی پیدا ہوتا ہے اس کے لیے باپ ضروری ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، تو جب بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں تو باپ اللہ ہوا اور بیٹے ہوئے۔ یہ دلیل دینے لگے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی روشنی میں یہ دلیل ارشاد فرمائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی طرح ہیں۔ جس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو کم سے کم ماں تو رکھی ہے، بغیر باپ کے رکھا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو تو بغیر ماں باپ کے رکھا ہے۔ تو جو تاریخ مس کرنے کی کوشش میں لگے تھے، قرآن نے صحیح تاریخ بتا دی۔ آپ آئیں اصحاب کہف کا واقعہ دیکھ لیں۔ اصحاب کہف کے واقعے کو لوگوں میں اختلاف پیدا ہوا تھا کہ وہ کتنے اشخاص تھے جس نے غار میں اپنا راستہ لیا تھا اور راستہ لے کر اپنے ایمان کی حفاظت کی تھی۔ لوگوں میں یہ خلفشار تھا کہ وہ 5 تھے، 6 ان کا کتا تھا، 6 تھے، 7واں ان کا کتا تھا، 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ یہ اختلاف بڑھتا گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی یہ سوال کیا گیا، قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، پھر ارشاد فرمایا گیا کہ حقیقت میں وہ لوگ کتنے تھے اور ان کا باقیہ حصہ کتے کا کیا تعداد بنتی ہے۔ اصل واقعے کو بیان کیا۔ جب غلط کہانیاں بیان کی جاتی ہو، جب غلط تاریخ بتائی جاتی ہو، تو اس وقت اچھی تاریخ بتا کر انسان کی رہنمائی کرنا یہ قرآن کا مزاج ہے۔ قرآن نے اس بات کی ضمانت دی کہ پچھلے انبیاء کرام کے واقعات کو ذکر کیا، کہ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام، ان سب کے واقعات ذکر کر دیے۔ قریب 1000 آیات مبارکہ قرآن پاک میں قصص بیان کرنے کے لیے نازل کی گئی ہیں کہ واقعات بیان کرتے ہیں۔ انسان کو واقعات سے ہوتا کیا ہے،
انسان کو واقعات اور قصص کے ذریعے سے انسان کی ذہن سازی ہوتی ہے، انسان کو صحیح رہنمائی ملتی ہے، انسان کو سیدھا راستہ ملتا ہے۔ غلط کہانیوں سے غلط راستے ملتے ہیں، سیدھے کہانیوں سے اچھے راستے ملتے ہیں۔ اسی لیے پہلے کے لوگ اپنی اولاد کو، آنے والی نسلوں کو صحیح راستے پر گامزن کرنے کے لیے صحیح واقعات بیان کرتے تھے۔ آج ہمارے پاس اچھے واقعات بیان کرنے والے کوئی نہیں، یا واقعات سے درس حاصل کرنے کے طریقے بیان کرنے والے کوئی نہیں۔ آج تو ہر آدمی سوشل میڈیا کا اسٹوڈنٹ ہو گیا ہے اور اسی سے اپنی تعلیم حاصل کرنے میں لگا ہوا ہے۔ کیسی چیزوں سے کیا حاصل کر رہا ہے اسے کچھ اندازہ نہیں۔ اور خصوصاً میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ فلموں کے ذریعے سے اپنی تاریخ کو پہچاننے کی کوشش نہ کریں، اور ان سیریلوں کے ذریعے سے تاریخ کو پہچاننے کی کوشش نہ کریں، ناولوں کے ذریعے سے اپنی تاریخ کو پہچاننے کی کوشش نہ کریں، اس لیے کہ ان ذریعوں سے جن لوگوں نے بھی اسلام کی تاریخ کو پہچانوانے کی کوشش کی ہے، انہوں نے اپنے مطالب داخل کر دیے ہیں، اپنی غرض داخل کر دی ہے، اسلام کی غلط تصویر پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہماری معاشرت میں ہر زبان سے کسی واقعے کو صحیح بیان کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ تاریخ بیان کرنے والے کے پاس علم چاہیے، تاریخ بیان کرنے والے کے پاس امانت چاہیے، تاریخ بیان کرنے والے کے پاس سچائی چاہیے، تاریخ بیان کرنے والے کے پاس ایمانداری چاہیے۔ جب وہ بیان کرتا ہے تو وہ حقیقت حال کو بیان کرتا ہے۔ ان میں سے اگر یہ صفتیں جس کے پاس نہ ہو تو پھر وہ حقیقی تاریخ نہیں بیان کر سکتا۔ ہمیں اور آپ کو اندازہ ہے کہ تاریخ پڑھنے کے معاملے میں ہماری غفلت اور کوتاہی اتنی ہے کہ ہم اپنے آبا و اجداد کے بارے میں نہیں جانتے، اپنے اسلام کی حقیقی تعلیمات کے بارے میں نہیں جانتے، صحابہ کے کردار کو نہیں جانتے، تابعین کے کردار کو نہیں جانتے، محدثین کے کردار کو نہیں جانتے۔ کوئی بھی شخص آ کر ہمارے ذہنوں میں یہ وسوسہ دے کر چلا جاتا ہے کہ حدیثوں کو ماننے کی کوئی ضرورت نہیں، حدیثیں تو بعد میں بنائی گئی ہیں، سب سے زیادہ اہم چیز تو قرآن ہے۔ لیکن جب حدیث کو ترتیب دینے کی کہانی ہمیں نہیں معلوم تو ہم میں سے کسی بھی کا ذہن بدل جاتا ہے کہ واقعی حدیثوں کو تو بعد میں ترتیب دیا گیا ہے، قرآن تو پہلے موجود تھا، تو اب اس کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے۔ لیکن جن لوگوں کو یہ پتا ہے کہ حدیثوں کو کیسے ترتیب دیا گیا ہے، کیسے اہتمام ان کے لیے کیا گیا ہے، تو انہیں پتا چلتا ہے کہ حدیثیں یوں ہی بنائی نہیں کی گئی ہے، نہ گڑی گئی ہیں، بلکہ گڑی ہوئی حدیثوں کو تو الگ کر دیا گیا ہے، اور اتنا اہتمام کیا گیا ہے کہ کسی اسلام کی تاریخ کو محفوظ کرنے کے لیے دنیا میں کسی مذہب نے اتنا اہتمام نہیں کیا جتنا اسلام کی تاریخ کو محفوظ کرنے کے لیے محدثین اور ائمہ نے محنت کی ہے۔ یہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ جس شخص نے غلطی سے ایک مرتبہ بھی جھوٹ بولا، محدثین نے ان میں سے کسی کی حدیث لینے کو گوارا نہیں سمجھا کہ اس سے قرآن کے یعنی اللہ کے رسول کی بات بھی سن لیں، تھوڑا سا بھی جھوٹا ہے۔ لیکن جن فلموں کو سیریلوں کو بنانے والے لوگ ہیں، کیا وہ سچے لوگ ہیں، ایماندار لوگ ہیں، آپ کے گھریلو ہیں، آپ قریب سے جانتے ہیں ان کو؟ کیا آپ نے کبھی ان کو دیکھا ہے، ان کی ایمانداری اور سچائی کو دیکھا ہے؟ جب کچھ نہیں دیکھا تو ان کے بیان کردہ تاریخ سے آپ اپنے لیے کیسے ماخذ بنا سکتے ہیں؟ یہ اسلام کی وہ تاریخ ہے۔ ایک ایک حدیث کو لینے کے لیے، قرآن کی آیت کو جمع کرنے کے لیے جب تک تحقیقی زاویے سے گزرتے نہیں تھے، حقیقت تک پہنچتے نہیں تھے، تب تک اس کو لکھ نہیں لیتے تھے، جب تک اس کو اسلام کا نام نہیں دیتے تھے، جب تک اس کو حدیث کا نام نہیں دیتے تھے، جب تک قرآن کا نام نہیں دیتے تھے۔ اس طرح کی صفات تو آج کسی کے اندر موجود نہیں ہے، نہ رائٹروں میں جو کتابیں لکھتے ہیں، ناول لکھتے ہیں، نہ ان کے پاس موجود ہے، نہ سیریل فلمیں بنانے والوں کے پاس، نہ جو ڈاکومنٹری بناتے ہیں ان کے پاس۔ جب اسلام کی تاریخ کی سچائی اور امانت داری ان کے پاس نہیں ہے تو ہم مسلمان ہو کر کیسے ان لوگوں سے اسلام کی تاریخ لے سکتے ہیں، اسلام کی تصویر کیسے لے سکتے ہیں؟ آج ہمیں بہت ظالم بھی بتایا جا سکتا ہے، لیکن آپ پڑھو، عدل اور انصاف اسلام سے بہتر کس نے دیا ہے؟ ظالم بتایا جاتا ہے، دہشت گرد بتایا جاتا ہے، لیکن آپ پڑھو، تاریخ اسلام پڑھو تو آپ کو پتا چلے گا اسلام سے زیادہ امن کس نے پہنچایا ہے، اسلام سے زیادہ امن کا پیغام کس نے دیا ہے۔ ان تاریخوں کو پڑھنے کے بعد پتا چلتا ہے۔ کسی چیز کی اچھائی تحقیق جب تک نہ ہو، اپنے دل و دماغ میں کوئی بات نہ لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ کہ پچھلے زمانے کی کہانی کو بھی آپ نے سچائی کے ساتھ بیان کی، آنے والے دور کی کہانیوں کو بھی بیان فرمایا، قیامت تک کی تاریخیں بیان فرمائی کہ قیامت کے اصول، قیامت کے وقوع کی تاریخیں کیا ہوں گی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا 10 محرم الحرام ہوگی،
10 मुहर्रम उल हराम जुमा का दिन होगा। ये अगली तारीखें भी बयान की गई, पिछली तारीखें भी बयान की गई। हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम, इसीलिए इस कुरान पाक को सबसे जामे और कामिल किताब कहा जाता है कि इसमें सच्ची बातें हैं, सच्चे वाक़यात हैं, पिछले भी हैं और आने वाले दौर की भी हैं। अगर इस बात की मैं जमानत दे दूं कि जितना मुसलमान कुरान पर इजमाली तौर पर ईमान रखता है, इस्लाम से जो वाबस्ता नहीं है, जो इस्लाम को पूरा नहीं मानते हैं, वो लोग कुरान की तालीम को उतनी ही गहराई से और सच्चाई से देखते हैं कि इस्लाम सच्चा मजहब है, इसलिए कि इसने जो जो तारीखें बयान की हैं वो मिन व अन होती नजर आ रही है। इस्लाम ने कुरान ने जो बातें बयान की हैं वो मिन व अन नजर आ रही हैं, और उन लोगों ने उसी को सामने रख कर इस्लाम को समझने या इस्लाम के मुतालिक बात कहने के लिए अपने लिए आइडियल बनाया है। लेकिन इस्लाम के मानने वालों के पास टाइम नहीं है, इस्लाम के मानने वालों के पास कुरान और हदीस या इस्लामी तारीख को पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। जो सारी चीजें आज हम किससे सीखना चाहते हैं, 30 सेकंड की वीडियो से सीखना चाहते हैं, स्टेटस पे रखे हुए वीडियोस के जरिए से सीखना चाहते हैं, और स्टेटस पे रखे हुए अक़वाले ज़र्री से सीखना चाहते हैं। इस्लाम की 1400 साल तारीख को पढ़ने के लिए कम से कम हमारी ज़िंदगी में 3-4 साल तो लगने चाहिए कि 3-4 साल में अपने इस्लाम की तारीख को समझें, ताकि कोई मेरे जहन में गलत वाक़या पेश करके ना जाए। तारीख़ इस्लाम किस अंदाज से पढ़ी जाएगी, इस्लाम को समझा कैसे जाएगा। खुलफाए राशिदीन की तारीख को पहले मुताला कर लें। स्कूल चलाते हैं, स्कूल में तारीख़ इस्लाम को पर्सनली तौर पर आप पढ़ाने की आदत बनाइए कि खुलफाए राशिदीन की तारीख पढ़ाई जाए। उसके बाद खुलफाए राशिदीन के बाद करबला की तारीख भी पढ़ाई जाए, तो उसको भी सही और हकीकी एतबार से पढ़ाया जाए। करबला के बाद की तारीख भी पढ़ाई जाए, तो उसके बाद भी देखा जाए कि सलातीन इस्लाम की हकीकी तारीख क्या है। कोई तारीख बयान करने वाला ये कह सकता है कि सलातीन इस्लाम, बादशाह इस्लाम में एक शख्स ऐसा गुजरा कि जिसने बाप को भी कैद कर दिया, बेटे को भी कैद कर दिया, और बाप और बेटे के साथ जुल्म करना ये कोई इस्लाम कहलाता है। लेकिन आप जब हकीकी तौर पर तारीख की किताब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक बेटे ने बाप और भाई के साथ जो सुलूक किया है वो गैरत ईमानी का हिस्सा था। जब तारीख पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये ऐसी सूरत हाल क्यों पहुंची, ये क्यों करने की जरूरत पेश आई, और करने वाले सलातीन इस्लाम ने ये क्यों किया था। जब तारीख पढ़ेंगे तो ये पता चलेगा। दुनिया अपनी जुबान से कुछ भी तारीख़ इस्लाम की इस तस्वीर को मोड़ना चाहेगी, आप फौरन उससे पहले ये तरीके को इख्तियार कर लें कि हम हकीकी तारीख पढ़ने की तरफ जाएंगे। और तारीख को जब तक आप पढ़कर हासिल नहीं करेंगे, मैं पूरी ईमानदारी से ये बात कह रहा हूँ कि आप वीडियो के ज़रिए से, फिल्मों के ज़रिए से, सीरियलों के ज़रिए से, और कोई इस्लामिक सीरियल का नाम आ जाए, और खुसूसन पाकिस्तान के सीरियलों से तो नहीं होगी, इसलिए कि उन्होंने जितनी तारीख़ इस्लाम को मस्क करने की कोशिश की है शायद ही किसी ने किया हो। तो वो सीरियलों के ज़रिए से नहीं, और जो सीरीज़ें बनाई जा रही हैं उनके ज़रिए से भी इस्लाम की तारीख़ आपको समझ में नहीं आएगी कि हकीकत में ये इस्लाम कहलाता है। जितना टाइम हम इन सीरियलों को देखने में लगाते हैं, उसमें से कुछ हिस्सा तालीम को यानी पढ़ने के एतबार से लगाएं। तारीख़ इस्लाम की किताब पढ़ने की कोशिश करें, सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ने की कोशिश करें। आपको और हमें हर शय में एक पिछली तारीख का जायज़ा लेना पड़ेगा। कामिल इंसान की अलामत यह है कि वो पिछले से सबक हासिल करता है, मुस्तकबिल को सामने नज़र में रखता है, और मौजूदा में तरतीब बनाता है। अगर ये चीज़ मौजूद है तो फिर आप एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। सबसे ज़्यादा हमें पिछली तारीख को भुलाने की उन लोगों ने कोशिश की जिन लोगों ने इस्लाम की गलत तस्वीर पेश करना चाहते थे, और हमने भी उसमें उनकी मदद की कि हम भी ऐसे तरीके को खूब अपनाएं कि इस्लाम की पिछली तारीख को भूल जाएं और नए सबक को पढ़ लें। पिछला जब भूला गया, नया हासिल किया गया, तो आने वाले दौर में भी इस्लाम की सही तस्वीर वाज़े नहीं होगी। कुरान पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुजूर तक के अंबिया इकराम के वाक़यात को जिक्र किया, ताकि तारीख़ इस्लाम आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक महफूज रहे, और अब के बाद से लेकर क़यामत तक की तारीख हुजूर ने बयान फरमाई, ताकि इस्लाम की सच्चाई और हक़ानियत साबित रहे। तो इन चीज़ों को जमा करने के बाद हकीकत में हमें समझ में आएगा कि हम कहाँ हैं, हमारा रुख क्या है, हमारी जहतें क्या हैं, हम कहाँ पर खड़े हुए हैं, ये उसके बाद समझ में आएगा। इसीलिए हमें और आपको इतनी कोशिश करनी है कि अपने आप को संवारें। ये बचपन से बच्चों को संवारने के लिए भी कोशिश ये है कि आपके हमारे और बच्चे जो टीवियों में देखते हैं कि किसी की बहादुरी की कहानियाँ देखते हैं, किसी के करतबों की कहानियां देखते हैं कि कोई एक
کارٹون ہوتا ہے وہ کارٹون پھتک پھتک کر اپنے کرتب دکھاتا رہتا ہے، بچوں کے ذہن میں بیٹھتا ہے کہ اس کا یہ نام ہے، اس نام کی بنیاد پر اس کے اندر یہ کرتب ہے، اس کے اندر یہ طاقت اور قدرت ہے کہ یہ پٹ پٹ کر کے جو ہے اپنے چھوٹے سے قد کے ذریعے سے بڑی بڑی چیزیں اٹھا لیتا ہے، اس کے اندر بہادری موجود ہے، اس کے اندر کرتب موجود ہے، اس کے اندر کرامتیں ہیں، کشف ہیں، یہ بچوں کے ذہن میں کارٹونوں کے ذریعے سے ڈال دیا جاتا ہے۔ پھر اس بچے کے ذہن میں کبھی ہم یہ واقعہ بیان کر دیں مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی بہادری کے قصے کیا ہیں، تو اس بچے کے ذہن میں یہ بات بیٹھے گی نہیں، اس لیے کہ ہماری تاریخ کو ایسے کم کر کے اس تاریخ کو بھلا کر ایک نئی تاریخ رقم کی جاتی ہے، اور وہ نئی تاریخ قصے کہانیوں کے ذریعے سے رقم کی جاتی ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ آنے والی نسلوں میں اس بات کا لحاظ رکھا جائے کہ بچوں کو آنے والے دور میں حقیقی واقعات اور قصے سنائیں۔ کتنے لوگ اپنے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بہادری کے قصے جانتے ہیں، کتنے لوگ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری کے قصے جانتے ہیں، کتنے لوگ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کے قصے جانتے ہیں، کتنے لوگ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سماجی خدمات کو جانتے ہیں۔ اگر ان واقعات کو ہمارے ذہنوں میں نہیں رکھا گیا تو آج کوئی بہت بڑا سماجی خدمت گزار بن کر سامنے آئے گا، حضور کی خدمت گزاری اس کے ذہن میں کم پڑ جائے گی، کوئی بہت بڑا بہادر بن کر سامنے آئے گا اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بہادری کے قصے کم پڑ جائیں گے۔ اسی لیے جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں، جو قصے بیان کیے جاتے ہیں، وہ آنے والی نسلوں کو اپنے مذہب اپنے قوم سے جوڑنے کا ایک اہم سبب ہوتا ہے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنی تاریخ کو بھلانے سے بجائے اپنی تاریخ کو یاد رکھنے کے ان طریقوں کو اپنائیں جس کے ذریعے سے ہم اسلام کو سمجھ سکتے ہیں، اسلام کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، قوم کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، قومیت کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، اور اپنے ان اصلی ہیرو کو پہچانے کہ جنہوں نے اسلام کی خاطر کتنے ظلم برداشت کیے، ان حقیقی لوگوں کو پہچانے کہ جن لوگوں نے اسلام کو پہنچانے کے لیے یا اسلام کی بات کو رکھنے کے لیے کتنے ظلم و ستم سہے۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ظلم سہے، حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ظلم سہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس درد و کرب کے ساتھ گزرے، اسلام کی حفاظت اور صیانت ہی کے لیے تو گزرے۔ ان تاریخی واقعات کو جب تک اپنے ذہنوں میں نہیں رکھا جائے گا ہم حقیقی طور پر اسلام کی صحیح تصویر کو نہیں سمجھیں گے۔ کسی کے ذہن کو بھی اچک لیا جائے گا، ہیجک کر لیا جائے گا اس حیثیت سے کہ اس کو بھلا دیا جائے گا۔ میں نے بچپن میں ایک واقعہ دیکھا تھا کہ سرکس پہ دکھایا جاتا ہے کہ ایک شیر ہوتا ہے اور وہ شیر کرتب کرتا ہے ایک آدمی کے ہلٹر مارنے سے اچکتا ہے، یہ سیٹ سے وہ سیٹ پر جاتا ہے، اس طرح سے حرکتیں کرتا ہے۔ تو اس زمانے میں بچپن میں ہم باتیں کرتے تھے کہ جو سرکس کا شیر ہے یہ انسان کو کھاتا کیوں نہیں ہے، انسان کو یعنی انسان کو نوچتا کیوں نہیں ہے، انسان پر حملہ آور کیوں نہیں ہوتا۔ تو بچپن کی کہانیوں میں ایک تجزیہ ہمارا نکلا تھا کہ وہ یہ کہ ایک شیر جو سرکس کا ہوتا ہے اس کے دانت نکال لیے جاتے ہیں اور اس کے پنجے کے ناخون بھی نکال لیے جاتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ کچھ کر نہیں سکتا ہے کہ اس کے دانت بھی نکال لیے گئے، اس کے ناخون بھی نکال لیے گئے، لیکن جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے تو پتا چلا کہ اس کے دانت بھی موجود ہوتے ہیں، اس کے ناخون بھی موجود ہوتے ہیں۔ تو پھر وہ شیر جنگل کے شیر کی طرح کیوں نہیں ہوتا ہے کہ جنگل کا شیر تو انسان کو دیکھتے ہی جھپٹ پڑتا ہے، اس کے گوشت کو نوچنا چاہتا ہے، اس کو اپنی خوراک بنانا چاہتا ہے، لیکن یہ سرکس کا شیر تو اس کے ساتھ ایسا نہیں کرتا بلکہ وہ انسان کے ہاتھوں کے اشارے پہ کرتب کرتا رہتا ہے۔ تو جیسے جیسے شعور بڑا ہوتا گیا تو ہمیں پتا چلا کہ شیر کو سب سے پہلے جب پکڑ کے لایا جاتا ہے تو اس کو قید کر دیا جاتا ہے، قید کر کے اس کو اس کے زنجیروں کے یعنی اس کے پنجرے میں رکھا جاتا ہے، اور جب پنجرے میں رکھا جاتا ہے تو کئی دن تک بھوکا رکھا جاتا ہے۔ تو بھوکا رکھنے کے بعد اب شیر کو یہ احساس ہونے لگ جاتا ہے کہ میں کوئی شیر نہیں ہوں، اب صرف ایک بھوکا جانور ہوں۔ تو اس وقت اس کو تھوڑا کھانا دیا جاتا ہے تو وہ تھوڑا کھا کر زندگی گزار لیتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو پھر تھوڑا کھانا دیا جاتا ہے، تو پھر تھوڑا تھوڑا دیتے ہوئے اس کو سمجھ میں آتا رہتا ہے کہ اب میں شیر نہیں ہوں، ایک پنجرے میں بیٹھا ہوا ایک جانور ہوں، ایک میرا مالک ہے جو مجھے لا کے کھانا دیتا ہے۔ وہ شیر تھا، جنگل میں تھا، تو اپنی طاقت، اپنی قدرت، اپنی صلاحیت کی بنیاد پر وہ خود سے شکار کرتا تھا اور خود شکار کر کے اپنی غذا فراہم کرتا تھا۔ لیکن جب اس کو جیل میں بند کر دیا گیا، اس کو پنجرے میں ڈال دیا گیا، تھوڑی تھوڑی خوراک اس کو دیتے گئے، جب دیتے گئے تو اس کو پتا چلتا گیا، یہ احساس ہوتا گیا کہ اب میں شیر نہیں ہوں، میں صرف ایک خوراک پانے والا جانور ہوں۔ وہ خوراک پانے والے جانور کی حیثیت سے گزارتا رہتا ہے، یہاں
تک کہ پھر وہی آدمی اس کو تھوڑی تھوڑی خوراک دے کے جب اس کے ذہن سے نکال دیتا ہے کہ تو شیر نہیں ہے، تو اب وہ جانور محسوس کرنے لگتا ہے اور اس کو اپنا آقا سمجھتا ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ یہاں بیٹھ تو بیٹھتا ہے، یہاں اٹھ تو اٹھتا ہے، اور اس کے ایک ہلڑ سے پھر پنجرے میں چلا جاتا ہے. تو یہی کہانی ہماری اور آپ کی ہے کہ جب کسی کے ذہن سے اس کی تاریخ بھلا دی جاتی ہے تو پھر وہ انسان شیر بھی رہے گا تو پھر وہ شیر نہیں کہلائے گا، جنگل کا جانور بن جاتا ہے. یہ کیفیت ہماری ہوتی ہے. اسی لیے انسان کے ذہن سے کچھ چیز نکال دی جائے تو پھر وہ کچھ رہتا نہیں ہے، پھر اس کے ذہن میں جو ڈال دیا جائے وہ رہتا ہے. تو ایک اس سسٹم کا ہوا کہ کمپیوٹر میں کسی ڈاٹا کو نکال دیا جائے اور دوسرے ڈاٹے کو داخل کر دیا جائے، اور جو آدمی ڈاٹے کو اچھا سمجھتا ہے، قابل نفع سمجھتا ہے، اس کو اپنے کمپیوٹر سے ڈیلیٹ ہونے نہیں دیتا، اس کو محفوظ رکھتا ہے. وہاں سے ڈیلیٹ کر دیا جائے تو پھر ہارڈ ڈسک میں محفوظ رکھتا ہے. ہمیں اور آپ کو اسلامی تاریخ کی حفاظت کے لیے اس سے زیادہ کوشش کرنی ہے، اس سے زیادہ محنت کرنی ہے، اور اس سے زیادہ اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کرنی ہے کہ اسلامی تاریخ میں مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا احکامات بیان فرمائے اور مسلمانوں کی تاریخ کیسی رہی ہے. یہ چند باتیں میں نے آپ تک پہنچائی. ایک آخری بات آپ سے کہنا چاہوں گا، ہمارے اندر ایک بہت بڑی خوبی ہے کہ ہم بہت اچھا کھاتے ہیں. اچھا کھانے کے کسی ٹیسٹ کو ہم کمزوری میں دیکھنا نہیں چاہتے، اچھے سے اچھا ٹیسٹ چاہیے ہمیں. ہم بہت اچھے کپڑے پہننا چاہتے ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کرتے. اچھے سے اچھا رہنا چاہتے ہیں، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتے. ایک گزارش یہ ہے، اچھے مسلمان بننے کی بھی کوشش کرنی ہے ہمیں کہ اس میں بھی کوئی کمپرومائز نہ ہو. اچھے مسلمان کیسے بنتے ہیں؟ جب ہم اور آپ سوچنے لگیں گے کہ اچھے مسلمان کیسے بنتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہم ہر اس چیز کی طرف جائیں گے جو اچھا مسلمان بننے کے لیے ہمیں ضروری ہوتا ہے. ہم پھر قرآن کی طرف بھی جائیں گے، ہم حدیث کی طرف بھی جائیں گے، ہم تاریخ کی طرف بھی جائیں گے، ہم اچھے واقعات سننے کی طرف بھی جائیں گے، ہم اچھے لوگوں تک پہنچیں گے. اس لیے کہ انسان جس کو اپنے ذہن میں اچھا کرنا چاہتا ہے اس سے ان چیزوں کو تلاش کر لیتا ہے. جب اچھے کپڑے پہننا چاہتا ہے تو شہر میں جو سب سے اچھا ٹیلر ہے اس کے پاس جاتا ہے. جب اچھا کھانا چاہتا ہے تو شہر میں جو سب سے اچھی ہوٹل ہے وہاں جانا چاہتا ہے. لیکن ہم نے اس کا ذوق تو بہت بڑا لیا، اس کو کامل کر دیا. تھوڑی کوشش ہم اور آپ کریں کہ اچھا مسلمان بنے، اچھے کامل مسلمان بننے کی طرف آئیں. اور اس کے ٹیسٹ کے لیے آپ کو اور ہمیں ایسے سنی اجتماعات کے علاوہ بزرگوں سے وابستہ ہونا پڑے گا، اس لیے کہ ٹیسٹ اسلام کا یہیں سے ملے گا. ایمان کی حرارت بھی یہاں سے ملے گی، ایمان کی حلاوت بھی یہاں سے ملے گی، اور بالخصوص اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کی کتابوں کو ہمیں اور آپ کو پڑھنا پڑے گا. اس لیے کہ ایمان کی حلاوت، ایمان کی حرارت ان کتابوں سے ملتی ہے، ان نفوس قدسیہ سے ملتی ہے. میں نے چند باتیں بے ترتیب آپ تک پہنچائی ہے، ممکن ہے کہ کچھ سمجھ آیا ہوگا. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام.